کہتے ہیں کہ پنجاب کے کچھ گاؤں میں ایسے پرانے کنویں ہوتے ہیں جن میں آج بھی کوئی پانی نہیں ڈالتا۔ ضلع جھنگ کے احمد پور سیال کے قریب سرسوں اور گندم کے کھیتوں کے درمیان ایک ایسا ہی کنواں اب بھی موجود ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کنویں سے ایک عورت کی دبی ہوئی آواز آتی ہے جو بار بار پانی مانگتی ہے۔ یہ کہانی ہے شہباز نامی ایک سادہ کسان کی، جسے اپنے باپ کی میراث میں ایک پرانی حویلی ملی تھی، اور ایک ایسا راز جو اس کی نیند، اس کی شادی اور اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اب سانس روک لو، لائٹس کم کر لو اور اپنی پیٹھ دیوار سے لگا لو۔ میں تمہیں وہ کہانی سنا رہا ہوں جو احمد پور سیال والے آج بھی ڈرتے ہوئے سناتے ہیں۔ یہ 2015 کی بات ہے۔ ضلع جھنگ کے گاؤں احمد پور سیال سے 3 کلومیٹر دور، جہاں تک سڑک ختم ہو جاتی ہے اور پھر صرف کچی پگڈنڈیاں کھیتوں میں گھس جاتی ہیں، وہاں ایک پرانی 2 منزلہ حویلی کھڑی تھی۔ اینٹیں پرانی، دیواریں جھکی ہوئیں، چھت پر گھاس اگی ہوئی۔ گاؤں والے اسے بھوتیا حویلی کہتے تھے۔ کوئی بھی وہاں غروب آفتاب کے بعد نہیں جاتا تھا۔ بچے دن میں بھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آواز نیچی کر لیتے۔ بزرگ کہتے اس حویلی میں غلام حیدر کا روح نہیں بلکہ اس کا گناہ رہ گیا ہے۔ شہباز غلام حیدر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ غلام حیدر گاؤں کا ایک سخت مزاج، امیر اور رازدار کسان تھا۔ وہ کبھی ہنستا کم، بولتا کم، لیکن کام بہت کرتا۔ اس کی حویلی میں 2 منزل تھی، نیچے رہائش، اوپر بند کمرے۔ غلام حیدر کسی کو اوپری منزل پر چڑھنے نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی بچہ یا مہمان پوچھتا تو وہ غصے میں بولتا، اوپر کوئی رہتا ہے، وہ تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، اگر چڑھے گا تو نیچے نہیں اترے گا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے، لیکن کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ اوپر جا کر دیکھے۔ غلام حیدر کا انتقال ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ شہباز کو باپ کی ساری جائیداد ملی، کھیت، مویشی اور وہ حویلی۔ شہباز کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس کی بیوی عابدہ ایک سادہ، خوبصورت اور بہت پیاری لڑکی تھی۔ وہ لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی تھی۔ عابدہ ہمیشہ مسکراتی رہتی، گھر سنبھالتی، شہباز کا خیال رکھتی۔ شہباز نے شادی کے بعد عابدہ کو واضح طور پر منع کیا تھا۔ بیوی، اوپری منزل پر کبھی مت جانا، بابا جی نے سخت منع کیا تھا، وہاں کچھ ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتا۔ عابدہ ہنستی اور اس کے گلے لگ کر کہتی، تم بھی نہ شہباز، اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو بس بوڑھوں کی باتیں ہیں، میں تو جا کر دیکھوں گی۔ شہباز اسے ڈانٹ دیتا، مت جانا، میں کہتا ہوں نا۔ لیکن پہلی رات ہی سب کچھ بدل گیا۔ رات کے بالکل 2 بجے تھے۔ باہر کھیتوں میں ہوا چل رہی تھی، دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ شہباز اور عابدہ نیچے والے بڑے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک سیڑھیوں سے آواز آئی، کھڑ کھڑ کھڑ، ایک ایک زینے پر قدم پڑنے کی آواز۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آواز بہت ہلکی تھی، جیسے کوئی بچہ پیدل نہ چل رہا ہو بلکہ کھسچ رہا ہو۔ شہباز کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عابدہ کو جگایا۔ دونوں نے سانس روک کر سنا۔ آواز اب نیچے آ رہی تھی۔ شہباز نے لالٹین جلائی، دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ سیڑھیاں بالکل خالی تھیں، کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح عابدہ نے کانپتے ہوئے بتایا، رات کو مجھے لگا کسی نے میرے بالوں کو آہستہ سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے سوچا تم ہو، مگر تم تو میرے پہلو میں سو رہے تھے۔ شہباز نے اسے گلے لگایا اور کہا، بس وہم ہے بیوی، گھر پرانا ہے، ہوا چلتی ہے تو آوازیں آتی ہیں۔ لیکن تیسرے دن دوپہر کو جب شہباز کھیتوں میں تھا، عابدہ اکیلے گھر میں تھی۔ وہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی کہ سیڑھیوں کی طرف سے ہلکی سی ہنسی آئی۔ عابدہ نے سوچا شاید شہباز واپس آ گیا۔ وہ باہر نکلی تو سیڑھیوں کے اوپر ایک بچہ کھڑا تھا۔ عمر لگ بھگ 5 سال، جسم بالکل ننگا، جلد پر کالی چمکتی ہوئی دھاریاں جیسے سیاہ رگڑیں، آنکھیں پوری سرخ جیسے خون بھری ہوں۔ بچے نے عابدہ کی طرف انگلی سیدھی کی اور دھیمی ٹھنڈی آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، جاؤ۔ عابدہ کی چیخ نکل گئی، وہ پیچھے ہٹی اور گرتے گرتے بھاگی۔ جب شہباز دوڑتا ہوا آیا تو اوپر کوئی نہیں تھا، صرف آخری زینے پر گیلی کالی مٹی کے 3 چھوٹے پاؤں کے نشان تھے۔ نشان اب بھی گیلے تھے اور آہستہ آہستہ خشک ہو رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسی پرانی مٹی اور سڑی ہوئی چیز کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حویلی میں روزانہ کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ رات کو برتن خود بخود ہلنے لگتے، کبھی کبھی رات کے 3 بجے باورچی خانے سے برتن گرنے کی آواز آتی۔ دروازے بغیر کسی کے ہاتھ لگائے آہستہ آہستہ بند ہو جاتے۔ عابدہ کو بار بار لگتا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جب وہ مڑتی تو کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کی گردن پر ٹھنڈی سانس کا احساس ضرور ہوتا۔
एक रात आबिदा का सोने का खूबसूरत हार जो उसकी माँ ने दिया था गायब हो गया। आबिदा रोई। शहबाज ने पूरा घर तलाश किया। 2 दिन बाद वो हार हवेली के पिछवाड़े वाले पुराने कुएं में मिला। कुआं बहुत गहरा था, पत्थरों से घिरा हुआ। गुलाम हैदर उसे हमेशा ताला लगा कर रखता था। ताला अब भी बंद था, मगर हार अंदर पड़ा था। शहबाज अब परेशान हो गया। उसने अहमदपुर सियाल के मशहूर मौलवी साहब मौलाना अब्दुल रहमान को बुलाया। मौलवी साहब बूढ़े थे, सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में नूर। उन्होंने हवेली का मुकम्मल चक्कर लगाया, कुरान पढ़ा, फिर चेहरा सफ़ेद हो गया। वो बोले, बेटा, ये कोई आम बदरूह नहीं, ये किसी इंसानी रूह है जो बदरूह बन चुकी है। तुम्हारे बाप गुलाम हैदर ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था। इस रूह को तुम्हारे बाप ने खुद बुलाया था। अब वो तुम्हारे घर में घर कर चुकी है। शहबाज ने पूछा, तो क्या करें मौलवी साहब? मौलवी साहब ने कहा, पहले तो मालूम करो कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था। शहबाज को सबसे पहले शक अपने चचा जमाल पर हुआ। जमाल को विरासत में हिस्सा नहीं मिला था, वो अक्सर झगड़ता था। लेकिन जमाल ने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं किया। पड़ोसन जरीना पर भी शक हुआ, जो आबिदा से हसद करती थी। मगर जरीना खुद एक रात अपनी छत पर वही सुर्ख आंखों वाला बच्चा देखकर बेहोश हो गई। पास अकेला बैठा था। हवा में सरसों की खुशबू थी, मगर उसके साथ ही एक सड़ी बू भी आ रही थी। अचानक कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज आई, बहुत दबी, बहुत पुरानी। ऊपर देखो शहबाज, ऊपर देखो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शहबाज ने सर उठाया। हवेली की छत पर आबिदा खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये आबिदा नहीं थी। उसकी आंखें सुर्ख जगमगा रही थीं, बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे और होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो इंसान के चेहरे पर नहीं होती। उसके हाथ में वही गुमशुदा सोने का हार था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, अब भी नहीं पहचाना शहबाज? मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे बाप ने इसी कुएं में धकेल दिया था जब तुम सिर्फ 8 साल के थे। तुमने भी एक पत्थर उठाया था और मुझ पर मारा था। तुमने कहा था अब तुम कभी बाहर नहीं आओगी, याद है? शहबाज के पांव जमीन से जम गए। उसे बचपन की वो रात याद आ गई। फ्लैशबैक शुरू। उस वक्त शहबाज 8 साल का था। एक रात गुलाम हैदर घर लाया एक गरीब औरत को। औरत का नाम बीबी जान था। वो जादू टोने का काम करती थी। गुलाम हैदर ने उसे बुलाया था कि उसकी फसल अच्छी हो जाए, मगर जब औरत ने कुछ मंत्र पढ़े तो गुलाम हैदर को लगा कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। गुस्से में आकर गुलाम हैदर ने उसे पकड़ा और कुएं की तरफ खींच कर ले गया। शहबाज डरते हुए पीछे पीछे गया। गुलाम हैदर ने औरत को कुएं में धकेल दिया। औरत चीख रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। शहबाज ने डरते हुए एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। पत्थर औरत पर लगा। औरत की आखिरी आवाज़ आई, तुम सबको लानत, मैं वापस आऊंगी। इसके बाद गुलाम हैदर ने कुएं पर ताला लगा दिया और कभी उसका जिक्र नहीं किया। फ्लैशबैक खत्म। अब आबिदा या जो कुछ उसके अंदर था का चेहरा बिगड़ने लगा। जिल्द सफ़ेद पड़ गई, आंखें और सुर्ख हो गईं, मुंह से काला धुआं निकलने लगा। उसके बाल लंबे हो गए और हवा में उड़ने लगे। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसके पांव जमीन को छू रहे थे, नाके छू रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसने शहबाज की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हें भी इसी कुएं में डालूंगी जहां तुम्हारे बाप ने मुझे डाला था। तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। शहबाज भागकर अंदर वाले कमरे में घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से जोरदार धमाके होने लगे। दरवाज़ा हिल रहा था जैसे कोई भारी जानवर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लकड़ी की आवाज़ें आ रही थीं। शहबाज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और पानी दरवाजे पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी लगा, एक ऐसी चीख गूंजी कि शहबाज के कानों से खून निकल आया। वो चीख आबिदा की नहीं थी, बल्कि सदियों से तड़पती, जलती, डूबी हुई औरत की थी। चीख के साथ ही पूरा घर हिलने लगा। फिर फजर की अजान हुई। अजान की पहली आवाज़ के साथ ही सब कुछ खामोश हो गया। धमाके बंद हो गए, हवा रुक गई। शहबाज ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। आबिदा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल आम था। कोई सुर्ख रोशनी नहीं, कोई धुआं नहीं। वो सिर्फ एक थकी हुई औरत थी। जब आबिदा की आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था। बस इतना कहा,
میرا سر بہت درد کر رہا ہے شہباز، کیا ہوا تھا؟ شہباز نے اسے گلے لگا لیا، مگر اس کی نظر کنویں کی طرف گئی۔ وہاں سے ایک دبی ہوئی سرد ہنسی آ رہی تھی۔ ہنسی آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی اور پھر رات بھر گونجتی رہی۔ شہباز نے اگلے دن ہی وہ حویلی چھوڑ دی۔ اس نے کنویں کو مٹی، پتھروں اور سیمنٹ سے بھروا دیا، اوپر سے پکا پلاسٹر کرا دیا۔ مگر گاؤں والے کہتے ہیں کہ آج بھی جب احمد پور سیال کے قریب چاندنی رات ہوتی ہے تو اس کنویں کی جگہ پر ایک عورت بیٹھی نظر آتی ہے۔ سرخ آنکھیں، لمبے بکھرے بال، ہاتھ میں سونے کا ہار۔ وہ راہ گیروں کو آواز دیتی ہے، بھائی ایک گلاس پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے، بہت دن ہو گئے پانی نہیں پیا۔ جو اسے پانی دیتا ہے وہ اگلی صبح گاؤں والوں کو مردہ حالت میں کنویں کے قریب ملتا ہے، چہرے پر وہی خوفناک مسکراہٹ، آنکھیں کھلی ہوئیں، جیسے اب بھی وہ عورت کو دیکھ رہا ہو۔ شہباز آج بھی جھنگ کے ایک دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ کبھی رات کو باہر نہیں نکلتا۔ جب کوئی اسے اس حویلی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے، عابدہ تو بچ گئی، لیکن جو اس کے اندر تھا وہ اب کسی اور کے اندر گھر ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ اب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ یاد رکھو دوستو، کبھی کبھی سب سے بڑا دشمن تمہارے ہی گھر میں، تمہارے بستر کے پاس بیٹھا، تمہارا نام لے کر مسکراتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز تمہیں ڈرائے تو سب سے پہلے اپنے قریب ترین انسان کی آنکھوں میں دیکھو، کیونکہ بدروح باہر سے نہیں آتی، وہ اکثر اندر سے ہی اٹھتی ہے۔ اور اگر کبھی رات کو کوئی کنویں سے یا کسی پرانی حویلی سے پانی مانگے تو مت دینا۔ اب تم بتاؤ، اگر تم نے کبھی رات کو اپنے گھر کی سیڑھیوں پر چھوٹے پاؤں کے نشان دیکھے ہوں، یا کوئی آواز سنی ہو، یا تمہارے گاؤں یا شہر میں کوئی ایسی جگہ ہو جس سے لوگ ڈرتے ہوں، تو کامنٹ میں ضرور بتاؤ۔ سب سے ڈراؤنا حصہ کون سا لگا؟ کیا تمہیں بھی ایسا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ اگر یہ کہانی تمہیں پسند آئی تو لائک ضرور کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور کامنٹ میں اپنی کہانی سناؤ۔ رات کو دروازے اچھی طرح بند رکھنا، سیڑھیوں کی طرف مت دیکھو، اور کسی بھی پرانے کنویں سے پانی مت دینا۔ محتاط رہنا، اور الوداع۔